کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے جن میں پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ حامی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تھک گئے ہیں، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اک گئے ہیں، یعنی کہ اکتا گئے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تھک گئے ہیں یا اکتا گئے ہیں، ان کے پیش نظر وہ دھرنا اٹھانا ہے جو بھوک ہڑتال کے حوالے سے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹرین دھرنا دے رہے تھے، لاہور میں بھی یہ دھرنا جاری تھا، بھوک ہڑتال کی گئی تھی۔ تو عمران خان کی طرف سے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ چونکہ جشن آزادی منانا ہے اس لیے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ جس طرح سے جماعت اسلامی والوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وعدہ فردہ لے کے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی والے چلے گئے، لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اصل میں جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کو، مجھے، عوام کو ایک دھوکہ دیا گیا ہے، جماعت اسلامی کو استعمال کیا گیا ہے، اور جماعت اسلامی اپنی مرضی سے استعمال ہوئی ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں بلوں کے حوالے سے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، کوئی ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا۔ اس دفعہ اس سے زیادہ بل آئے، اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی، اس سے زیادہ مہنگائی ہوئی، بجلی کی زیادہ قیمتیں بڑھی، دیگر مہنگائی ہوئی۔ لوگوں نے پچھلے سال کی نسبت زیادہ اشتعال کے ساتھ، زیادہ مضبوطی کے ساتھ، زیادہ غصے کے ساتھ باہر نکلنا تھا۔ تو حکومت کو یا جو بھی حکومت چلا رہا ہے ان کو پتا تھا کہ آج حالات گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جماعت اسلامی کو استعمال کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جن دنوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور بجلی کے بہت زیادہ بل آئے ہیں، اوور بلنگ بھی ہوئی ہے، انہی دنوں جماعت اسلامی کو بٹھا دیا گیا وہاں پہ لے جا کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ سوچ لیا کہ جماعت اسلامی ہمارا مدعا بیان کر رہی ہے، ہمارے مطالبات آگے پیش کر رہی ہے، لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اگر جماعت اسلامی نہ آتی تو اس حکومت کا ہو سکتا ہے کہ اب تک احتجاجوں سے، مظاہروں سے دھڑن تختہ ہو چکا ہوتا۔ جماعت اسلامی نے بڑی امید دلائی تھی، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے کشمیر میں مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، اور وہ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے۔ جماعت اسلامی والے کیا لے کے اٹھے؟ کک بھی لے کے نہیں اٹھے، صرف اور صرف یہ آئے۔ اب یہ مستند رائے ہو چکی ہے کہ جماعت اسلامی کو استعمال کیا گیا، اور جماعت اسلامی اپنی مرضی سے استعمال ہوئی ہے، تو پاداش میں، صلے میں کیا ملے گا؟ یہ آئندہ دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی کو اس حوالے سے کیا ملتا ہے۔ بہرحال یہ نوٹ کر کے رکھ لیجیے، جماعت اسلامی کو بہت بڑا تاج پہنایا جانے والا ہے۔ کب؟ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ جماعت اسلامی بالکل ایکسپوز ہو جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ عوام کے ساتھ کیا، کیوں کیا، کیسے حکومت کو بچانے کے لیے یہ لوگ آ گئے۔ اور حکومت کو بچانا کون چاہتا ہے؟ حکومت لانے والے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف۔ جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ قید و بند کی صورتوں سے عمران خان گھبرا گئے ہیں، عمران خان تھک گئے ہیں، عمران خان اکتا گئے ہیں، تو ناظرین اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان بالکل بھی نہیں گھبرائے، بالکل بھی نہیں اکتائے، بلکہ عمران خان جس طرح سے پہلے پرعزم تھے اسی طرح سے عمران خان آج بھی پرعزم ہے۔ اور عمران خان کی انسپریشن کے لیے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، عمران خان کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، عام آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، وہاں پہ حالات ایسے ہی تھے۔ حسینہ واجد کی طرف سے جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے وہی کچھ وہ وہاں پہ کر رہی تھیں۔ جیسا ان کا انجام ہوا ایسا انجام ہی ہمارے حکمرانوں کا بھی ہونے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حسینہ واجد کو انہوں نے فون کیا یا پھر حسینہ شیخ ان کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس طرح سے پاکستان سے دوڑنا ہے، کس طرح سے پاکستان سے بھاگنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اک گئے ہیں، تھک گئے ہیں، وہ نٹ جائیں گے، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے بات کی شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اور انہوں نے ایک مدت بھی بتائی تھی کہ 25 سال سے، 15 سال سے، یا کتنا عرصہ بتایا تھا کہ اتنے عرصے سے میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی آنکھ کا تارا ہوں۔ شہباز شریف کی طرف سے اپنا جو وہ قول تھا، اپنا جو وہ کہنا تھا، یا ان کا یہ اقوال زرعی میں سے ایک قول تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ فوج کی آنکھ کا تارا ہوں، آج اس کے شہباز شریف صاحب نے خود ناقابل تردید ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ علماء مشائخ کی پرسوں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں عاصم منیر صاحب نے، آرمی چیف نے بھی خطاب کیا تھا، اس میں شوف سرکار صاحب بھی اگلی سیٹوں پر
بیٹھے ہوئے تھے، ٹونے ٹوٹکے والے اور لوگ بھی وہاں پہ شہباز شریف کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ اب یہ حکومت چلے گی شوفشل سرکار پر اور ٹونے ٹوٹکوں پر، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس موقع پر وہ ناقابل تردید ثبوت پاکستانیوں کے دنیا کے سامنے رکھے گئے کہ وہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے۔ ذکر کیا اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف صاحب نے کس طرح سے ناقابل تردید اپنے اسٹیبلشمنٹ کا فوج کی آنکھ کا تارا ہونے کے سامنے رکھ دیے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آئیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹافی ہے جو ججوں کی طرف سے عمران خان کو دی جا رہی ہے، تحریک انصاف کو دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن چونکہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، آصف علی زرداری کے پتر ہیں، اس لیے ان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، اور ایک پارٹی کے چیئرمین بھی صرف اپنی امی کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی یہ کہنا کہ ٹافی دی گئی ہے، کیسی کیا کہیں اس کو، بلاول بھٹو زرداری کی بلوغت پر پھر سوال آ جاتا ہے۔ بہرحال مخصوص نشستوں کا قضیہ اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی، نہ اس کی، نہ تحریک انصاف کی، اور نہ ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، تو پھر کس کو دی جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سیٹیں دے دی جائیں جسٹس پارٹی کو۔ جسٹس پارٹی کون سی پارٹی ہے؟ یہ پاکستان کے ایک طویل ترین عرصہ تک رہنے والے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی طرف سے بنائی گئی پارٹی ہے۔ جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی اس کا نام تھا، تو وہ پارٹی کبھی الیکشن میں ہمیں حصہ لیتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بہرحال افتخار محمد چودھری صاحب کی طرف سے وہ پارٹی بنائی گئی تھی، تو آئندہ ہو سکتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب بھی ایسی ہی پارٹی بنا لیں گے۔ جیسے افتخار محمد چودھری صاحب ان کے محسن ہیں، مربی ہیں، ویسے تو قاضی فیصل صاحب اپنے محسنوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے فرمایا گیا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ قاضی فیصل صاحب ایسے ہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے وہ لیڈر رہے ہیں، کیونکہ یہ جج بھی نہیں تھے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے یہ وکیل تھے، سینئر وکیل تھے، تو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کو ڈائریکٹ وہاں کا چیف جسٹس بنا دیا تھا، بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آ گئے۔ آج وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسٹس پارٹی میں کل قاضی فیصل صاحب بھی شامل ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ یہ خصوصی نشستیں قاضی فیصل صاحب دیگر ججوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ساتھ بٹھائیں۔ ابھی نظر ثانی کا فیصلہ ہونا ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، نہ تیری نہ میری یہ خصوصی نشستیں، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ مسلم لیگ نون کی، نہ تحریک انصاف کی، یہ جسٹس پارٹی کی کل قاضی فیصل صاحب کے یہ سیٹیں کام آئیں گی، کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے آج سے 79 ڈیز کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اپنے گھر چلے جانا ہے۔ فوج کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سارا بجٹ پاک فوج پر لگا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کل بجٹ کا 81% 81% فوج کو دے دیا جاتا ہے۔ غلط، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ پاک فوج کو اگر قومی بجٹ کا حصہ ملتا ہے تو وہ 18% سے زیادہ نہیں ہے، اور یا لوگوں کی طرف سے 18 کو ایک کو ادھر سے ادھر کر دیا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو فارم 47 میں ایک لگا کر ادھر سے ادھر ایک چینج کر کے کیسے زمین آسمان کا فرق ڈال دیا گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو پاک فوج کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 81%، 18 کو یہ لوگ ایک کو دوسری طرف لگا کے 81% کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج صرف ٹیکس ادا کرتی ہے 100 ارب روپیہ، باقی کہاں پہ جاتا ہے؟ کیونکہ پاک فوج جس طرح سے بزنس کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، معاملات کو چلاتی ہے، تو ان کا تو اربوں میں ٹیکس بنتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بات کر لیں کہ پاک فوج جو ادارے چلاتی ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ ملازمت کرتے ہیں، تو کسی کے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ 100 ارب سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں، کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ کسی کی جیب میں نہیں جاتے۔ پاک فوج ایک ادارہ ہے، جس طرح سے اس کے ذیلی ادارے ہیں، وہ سارا کچھ انہی اداروں کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، کسی ایک بندے کی جیب میں نہیں جاتا۔
تو باقی جتنے لوگ بھی ہیں کاروبار کرتے ہیں وہ ٹیکس بچاتے ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, وہ جو ٹیکس بچا لیتے ہیں وہ ہر بندے کی, ہر کمپنی کی, ہر انڈیویجول کی جیب میں چلا جاتا ہے. لیکن پاک فوج کی طرف سے جو ٹیکس بچایا جاتا ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف 100 ارب روپے ٹیکس دیا جاتا ہے, باقی کہاں پہ جاتا ہے؟ باقی کسی جرنیل کی جیب میں نہیں جاتا. اگر یہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو ملازم ہیں, وہاں پہ جس طرح سے ادارے گرو کر رہے ہیں, جس طرح سے ادارے فروغ پا رہے ہیں, ان کی فروغ پانے پر یہ سارا پیسہ لگتا ہے, وہ ٹیکس بچا کے لگتا ہے یا جو ان کی اپنی آمدن ہے اس سے لگتا ہے. آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں آئی پی پیز کی. آئی پی پیز ڈبل شاہ بن چکی ہیں. ڈبل شاہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بھی بندہ ان کے پاس پیسے جمع کرواتا تھا, 10,000 جمع کروایا تو وہ اس کو 20,000 روپیہ 2-3 مہینے میں دے دیتا تھا. تو ادھر سے پیسے جمع ہونے لگے کروڑوں, اور اس کے بعد اربوں تک اس کی گیم چلی گئی. ادھر سے پیسے جمع ہوتے تھے تو وہ ان لوگوں کو جن سے پہلے پیسے لیے گئے تھے ان کو ڈبل کر کے دے دیتا تھا. لیکن یہ گیم زیادہ عرصے تک چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ ڈبل کرنا پیسے کب تک ممکن ہے. اسی طرح سے آئی پی پیز بھی ڈبل شاہ بن چکی ہیں. ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے, ان کو اس طرح سے کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ عرصے تک نہیں دی جا سکتی. جو انجام ہوا تھا ڈبل شاہ کا وہی آئی پی پیز کا ہونا ہے. آئی پی پیز کا ہونا ہے, آئی پی پیز کے مالکان کا ہونا ہے. آج ہو جائے, کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, سال بعد ہو جائے, لیکن سال سے میرا نہیں خیال کہ زیادہ عرصہ لگے گا, کیونکہ لوگ اکتا چکے ہیں, مشتعل ہو چکے ہیں, غصے میں آ چکے ہیں. اور عوام جب غصے میں آ جاتے ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کیا کچھ ہوا تھا, کس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کروائی گئی تھی. تو ناظرین اجازت دیجیے اور شہباز شریف کا ایک بار پھر کلپ سن لیجیے, جس میں وہ ناقابل تردید ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا تھے, ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. ذکر کیا اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے, یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے.